سب سے پہلے زیارت کے لیے تابوت آ رہا ہے، جائیے آج فاتحہ ہے اور آپ پردیس چلے جائیں گے، خدا کرے آپ کو پردیس جانا مبارک ہو۔ آپ کے درمیان سب سے پہلے وہ دیکھیے تابوت، جب تک میں نہ کہوں میں انتظامیہ سے مسئلہ گزارش کروں گا۔ یہ اس غریب کا تابوت آ رہا ہے کہ جسے مسلم عقیل کہتے ہیں، اللہ یہ وقوفے کا شہید ہے، یہ وقوفے کا شہید۔ آپ کے درمیان حضرت مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ 18 بنی ہاشم کا اعلان ہوا ہے، لیکن یہ کوفے کے شہید کا جنازہ ہے جس کے شہادت کی خبر غریب زہرا کو سفر میں ملی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حضرت مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ بہت اور آواز یا اللہ ہونے والوں جناب مسلم کا یہ تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے غربت کا عالم کیا ہے؟ میری طرف ایک لمحے کے لیے دیکھ لیجئے تاکہ پھر تابوت آ جائے، آپ ماتم کریں، سروسیہ بھی کریں۔ جناب مسلم ایک دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، کوفے کے حالات کو بہت خراب ہونا ہوتا۔ ایک بی بی دروازے سے باہر آئی اور یہ کہتی ہے کہ اے پردیسی، تو پردیسی معلوم ہوتے ہو، تمہیں کوفے کے حالات کی تو خبر ہے، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بچوں میں چھپے چھپے۔ یہ نہیں گیا، پھر دروازہ ایسا سے کھلا، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بچوں میں چھپے جاؤ۔ یہ نہیں گیا، جب تیسری دفعہ دروازہ کھولا اور یہ کہا جاؤ اپنے گھر اپنے بچوں میں چلے جاؤ، یہ روکے کہ وہ کہاں جائے، اس کا وطن محروم ہو۔ اللہ اکبر، اس کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھیلائی گئی، اس کا فاتحہ نہ ہو سکا۔ اس غریب کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہاں مگر یہ مسلم کم سے کم شہادت کی خبر جب حسین کو ملی تھی کہ تمہاری بیٹی کو کسی نے تمانچے نہیں مارا، اللہ اکبر، مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ دو جنازے ایک ساتھ لانے مگر اصل میں ایک کربلا کا پیش خیمہ ہے، جو آگے جنازہ جا رہا ہے اس کے پیچھے دو جنازے ہیں۔ یہ خود آپ کے فرزندوں کے ہیں۔ کون سے فرزند؟ کوفے والے۔ کربلا کی بات نہیں کر رہا، یہ کوفے والے ہیں۔ یہ دونوں بچے باپ سے بچھڑ گئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ قافلے کے ہمراہ ہوئے مگر قافلہ دور رہ گیا۔ ایک گھبرائے ہوئے سہمے ہوئے بچے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا بھیا وطن دور ہے، زمانہ دشمن ہے، بابا آدم غربت میں شہید کر گیا ہے، ہم جب شب ہو جائے گی، تاریکی آ جائے گی تو ہم چلیں گے۔ ایک درخت تھا، اس کے اوپر چلے گئے۔ ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے پانی میں جو چاند جیسی صورتیں دیکھی، جب دیکھا تو اسے سمجھنے میں دیر لگی، سمجھ گئی یہ پردیسی کے بچے ہیں۔ اشارے سے بلایا، مومنہ دونوں بچے ادھر کے آئے، پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ رو کے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، ہمارا قافلہ چھوٹ گیا ہے، زمانہ ہمارا دشمن ہے۔ پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ رو کے کہتے ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ چھوٹے بیٹے کو دریا سے پانی لیا چلو، چھوٹے بیٹے کے چہرے پہ ڈالا، جیسے ہی پانی ڈالا بڑے بھائی کی طرف دیکھ کر کے تڑپ کر کے رویا۔ بھائی نے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ کہ اماں کی یاد آ رہی ہے۔ یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بھائی کے سامنے بھائی کو ذبح کر دیا گیا۔ عزیزوں، تاریخ میں نے علماء سے پڑھا تو نہیں ہے، لیکن ایک بزرگ عالم سے ایک واقعہ میں نے سنا کہ دونوں بچوں کو بھائی کے سامنے بھائی کو قتل کر دیا، لاشا پڑا رہا، دریا کے سطح پہ تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ مسیب جہاں پر یہ دونوں بچوں کی زیارت کے لیے کربلا معلّہ جائیے، وہ کہتے کہ وہاں پہ مسیب کھیت میں تھے، انہوں نے دیکھا ایک بار بی بی قریب آئی، واقعی کہتی ہے مسیب کبھی بھی کون ہو کہ مجھ پہ ایک احسان کرو، میرے بچے کہتے ہیں آپ کے اوپر ہیں، ان دونوں کو دفن کر دو، میں تمہیں اس کی جزا دوں گا۔ میں رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں، میرے دو بچوں کی لاشیں۔ اللہ اکبر، ارباب اعزاز، تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ لٹ کر کے جانے لگا، 12 محرم ہے، بیویوں کے ہاتھ پر سے گردن بندھے ہوئے تھے، یہ بیویاں گزر رہی تھیں۔ جیسے کوفے کے در پہ پہنچی، ایک آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیویوں نے حیرت سے پوچھا سجاد یہ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے؟ کا پہچانا نہیں ہے چچا مسلم مفسر ہے۔ ساری بیویاں دیکھ کے انہیں مسلم سنا ہے، بڑے عالم غربت میں شہید کیے گئے۔ تاریخ کی بیوی قریب آ گئی کہ آپ کی بیوہ تھی، آواز دیا اے میرے والی و وارث، میں 2 بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، وہ 9 کے نیزہ پہ ہیں،
آپ کے ساتھ میرے جو بچے گئے تھے میں ماں ہوں ڈھونڈ رہی ہوں اللہ انہیں بچوں کے آپ کے سامنے تابوت آ رہے ہیں گزارش ہے دامن گوشت کے پیش نظر مسلم کی ان دونوں تابوت کے ساتھ لے آنا جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں آپ کے درمیان تابوت زیارت کے لیے آیا جا رہا ہے محمد بن مسلم ابراہیم بن مسلم عبداللہ بن مسلم محمد بن مسلم کا تابوت چار تابوت ایک ساتھ زیارت کرنے لائے جا رہے ہیں اللہ آج ان کا بھی تعلیم ہے آج ان کا کوئی ضرورت ہے سوائے رائے لائے مضمون کربلا کے دربار رضا چار تابوت ایک ساتھ زیارت کر جا رہے ہیں فقط دیکھیے یہ مسلم کے پنجروں میں جنازے ہیں مسلم کے نوجوانوں کے تابوت ہیں مسلم کے بیٹوں کے جنازے ہیں آپ کے درمیان مسلم ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا محمد ابن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ابراہیم ابن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا حضرت عبداللہ ابن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا محمد ابن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا اللہ دنیا والوں آؤ یہ کربلا کے مظلوموں کا فاتحہ ہے آج 18 بن ہاشم کے جنازے اٹھ رہے ہیں لیجیے اب آپ کے درمیان یہ 5 جنازے یکے بعد دیگرے زیارت کے لیے لے جائے گئے ہیں مگر ہاں اب 3 جنازے ایک ساتھ آ رہے ہیں 3 جنازے ایک ساتھ ابھی آپ نے آج جس میں سنا تھا نا حسین کے سپاہی حسین مقتل میں اکیلے ہیں سارے یہ چاہتے تھے کہ اس غریب بچ جائے جیسے حسین سب سے آخر جنازہ غریب ہزارہ کا آئے گا اس کے قبل اس کا تابوت آ رہا ہے کہ جس کے لیے عقیل حضرت عقیل کو جب پتہ چلا تھا کہ کربلا میں زہرا کا لال بے آب و حیات زہری میں بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا تو عقیل نے بھی ہاتھوں کو بلند کیا تھا بار الہ مجھے بھی بیٹی عطا کر جو کربلا میں حسین کے کام آ جائے یہ عقیل مبارک وہ جنازے آ رہے ہیں تمہارے تینوں بیٹوں کے جنازے ہیں جو کربلا میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں ارباب عبد الرحمن ابن عقیل جعفر ابن عقیل محمد ابن سعید ابن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے ارباب اعزاز آؤ کاشیہ کے جوانوں آگر کے دیکھو انہوں نے اہتمام کیا ہے کتنا بڑا مجمع کربلا کے مظلوموں کو پرسہ پیش کرنے کے لیے آیا ہوا ہے رونے والوں یہ تابوت یکے بعد دیگرے آپ کے درمیان زیارت کے لیے لے جائے جا رہے ہیں یہ کس کے ہیں جو میرے عقیل کے فرزندوں کے ہیں حضرت عقیل کے بیٹوں کے ہیں عبد الرحمن ابن عقیل جعفر ابن عقیل محمد بن سعید ابن عقیل کے جنازے ہیں اللہ حسین مقتل میں اکیلے نیتیں اٹھا رہے ہیں وہاں جانا دینے کے لیے جوان آئے ہوئے ہیں خدا یہ سلامت رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے رونے والوں اب آپ کے درمیان پھر جنازے آ رہے ہیں پھر تابوت آ رہے ہیں یہ کس کے جنازے ہیں میں کیسے رہ سکتا ہوں بھائی ایک تابوت پیچھے ہوگا جو آپ نے پہلے سیریز میں تابوت پیچھے ہوگا اسے آگے کر دو پوچھو کیوں اس لیے کہ یہ وہ شہید ہے جب اس کی گٹھی آئی تو ماں نے بلایا سیدانیوں آؤ سیدانیوں آؤ بی بی کیا ہوا کہ مجھے مبارکباد دو سب سے زیادہ قربانی میری ہوئی ہے راش ہوئی ہے پوری رات امو جان کیا فیصلے میں میرا نام نہیں ہے ارے اس غریب کے جنازے آ رہے ہیں کہ جس کے بابا کے جنازے پر تیر بچا ہے اللہ جسے دماغ اپن پہنایا گیا تھا اس کے بیٹے بھی مزید آ رہی ہے سمجھ گیا حضرت راشی کی بات کر رہا ہوں حسن کے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے آگے راشی کا جنازہ ہو رہا ہے پیچھے آپ کے درمیان عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تابوت آ رہا ہے سلام ماں بہت بے چین تمہاری سوائے بہت جلدی
किताब ज़ियारत के लिए लाया जाए, इसलिए कि मौसम और हालात पेश नजर है, मगर हाँ किताब जमानत है, तुम्हारे बच्चों को कोई तमाचे नहीं मारेगा। सबसे पहले चादर नीचे रोने वालों आपके दरमियान ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। लीजिए आका हसन के बेटों के ताबूत के बाद वो आखिर में ताबूत पहुंच गया, कोई इंतजार कर रहे हैं, पहुंच जाते हैं। गुजारिश करो, थक तो नहीं गए खड़े खड़े, थक गए हो तो सजा की वो धूप से बेचैन होकर जब साए में आते थे तो ताजियाने लगा के धूप में खड़ा कर दिया। नहीं, अंजुमन अब्बासिया के जवानों ने यही तो किया। वो चाहते हैं कि साया आप देख नहीं लगता है, कई दफा ये खुला है, तेज हवा चल पड़ा है। ये चाहते थे कि सज्जादे गरीब के मातमदार बाबा के उन्हें कोई अज़ियत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये एहतमाम किया था कि आप ज़ियारत कर सकें। शायद आप जब जाएंगे ना यहाँ से तो ये हाथ जोड़ के वहाँ करोगे आने वाले ज़ाहिरों, अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ दे। हमने एहतमाम ऐसा किया। अल्लाह पर लीजिए आका हसन के बेटों के ताबूत आ गए। अच्छा, मैंने अभी तक आपसे कहा कि ताबूत कितने गुजरे, मैंने आपसे कहा कि आप तकरीबन 11 ताबूत अब तक ज़ियारत कर चुके हैं। मैंने एक दफ़ा भी आपसे कहा कि नहीं, आप थोड़ा अपने ताबूत के करीब जाइए, लेकिन ये जो 2 ताबूत आ रहे हैं इनके लिए गुजारिश करो। पता है किसके ताबूत हैं ये उन गरीबों के ताबूत हैं जिसकी माँ उम्मुल मसाइब है, ज़ैनब के दोनों हाथ से पुष्ट बंधे थे, वो ऐसे ही जैसे कि अब्बास वो बीवी के बेटों की मय्यतें आने वाली तारीख के शब आशूर हर माह अपने बच्चों को सुबह के लिए आमादा कर रही थी। लेकिन ज़ैनब शहजादी की नज़र पड़ी, देखा खैमे के घर पे दोनों शहजादे बैठे हैं। माँ करीब आई, और मोहम्मद तुम्हें पता है तुम कौन हो? कहिए माँ। तो सुनो, सुबह शहादत होगी, अकबर से पहले जान कुर्बान कर देते, कासिम से पहले जामे शहादत होश खोलेगा, अब्बास से पहले जामे शहादत होश खोलेगा। जी अम्मा। सुबह से हुसैन मैयतें उठा रहे थे कि नजर पड़ी तो खैमे के घर पे ये दोनों बच्चे बैठे हुए थे। माँ तो भाई के साथ है, नजर पड़ी कौन मोहम्मद तुम अभी जिंदा हो? आवाजी अम्मा। मामू जान के पास क्यों दफा गया? मामू जान ने वापस कर दिया, इजाजत नहीं देते। ज़ैनब ने कहा अच्छा। दोनों बच्चों को साथ लिया, लेके भाई के पास आए। आवाजिया भैया ये कहते हैं कि आप इजाजत नहीं देते हो। हुसैन क्या जवाब दिया? क्या जवाब? खुदा करे आपकी बहनें सलामत रहे, उनके बच्चे सलामत रहे। हुसैन गरीब हो गया है, एक एक लाशें उठा रहा है। आवाज दिया भैया तुम्हें इजाजत नहीं देते। हुसैन क्या जवाब दे? आवाज ठीक है भैया, न दे इजाजत, लेकिन इतना बता दें कल अगर अम्मा ने पूछ लिया ज़ैनब तुझे हुसैन प्यारा था या मोहम्मद, भैया बहन क्या जवाब देगी? भैया इस माँ की पसलियां टूटी, भैया मेरे बच्चों को इज़्न दे दो, इजाजत दे दो। तारीख कहती है कि अल्लाह जाने हुसैन ने कैसे इजाजत दी, कैसे उन्होंने मोहम्मद को इजाजत दी। ये दोनों शहजादे माँ के हुजूर आए, अम्मा हम मक्तल को जा रहे हैं। अच्छा मेरे पास आओ। दोनों बच्चे जानू अदब तय करके माँ के सामने बैठ गए। कभी नहीं पढ़ पाऊंगा उस बीवी पर जो शामिल आवाज आ गई, अपने बच्चों को पढ़ने की इजाजत मिलवा चुकी है। आवाज तुम्हें पता है तुमको? कच्ची अम्मा कच्चा जाफर तैयार के पोते हो, मैं पता है जी अम्मा का। सुनो जाओ मक्तब में, मगर मेरा भैया सुबह से लाश को उठा इतने दूर चले जाना कि मेरा भैया अगर जाएगा कह दो मेरी पगादार बहनों तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, खुदा करे ज़ैनब के सदक़े में तुम्हारे बच्चे आबाद रहे। आवाज़ दिया इतनी दूर चले जाना, इतनी दूर चले जाना
کہ میرا ماں جائے جب جائے تو میں ڈھیروں کا بھیا بچے بہت دور چلے گئے. جیسے یہ بچے آگے بڑھے کہا سنو اور محمد مجھے پتا ہے میں جانتی ہوں میں علی کی بیٹی تم جب حملہ کرنا مامو جان کے دشمن کم اور مامے وقت کے دشمن کم تو پیاس کا غلبہ بڑھے گا. مجھے پتا ہے تم پیاس کا میرا دل چاہتا میں ان کو بی بی تیرے بچے پیاسے بہت ہیں. لڑے جھوٹی ڈال کے جوہر اٹھائے آواز یہ سنا ایسا نہ ہوتا تم پانی پینے کے لیے تم مقتل میں جاؤ حملہ کرو تو پیاس کا غلبہ بڑھے گا. ایسا نہ ہو کہ تم فرات کے ساحل پہ پہنچ جاؤ اور یہ سوچو کہ ماں نے شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے کہا ہے تو زیادہ سے زیادہ دشمنوں کو فنیار کرو. یاد رکھنا جھولے میں اصغر کے حساب ہے نہیں گھر گھر کیا ہو رہا ہے جنازہ آ رہا ہے غریبوں کا اور محمد اصغر جھولے میں پیاسا ہے. جی بس جیسے اجازت دلوائی بچے سمجھ گئے مقتل کی طرف جانے لگے. مولانا محمد تاریخ کہتی ہے کہ پیچھے پیچھے حسین چلے. زینب نے کہا بھیا حسین آقا نے پلٹ کے دیکھا آواز دیا نا بھیا یہیں ٹھہر جاؤ بچے بہت دور آواز دیا بھیا مجھے میرے بچوں کو جوہر بتاؤ نا کیسے دلیری کی جنگ لڑ رہا ہے. ماں کو سننا چاہتے ہیں بچے میں منا میں سرا قلب لشکر کر چکے ہیں فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں. زینب پیاسی بچے جنگ لڑ رہے ہیں. کسی اسنا میں حسین نے کہا زینب تیرے بچے بڑی دلیری کی جنگ لڑ رہے ہیں. شہزادی نصیر شکر میں سر رکھ دیا بابو تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. شاید کا ہوئی عباس کے شاگرد ہیں. اسی اسنا میں مولا فرماتے ہیں زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں. بھیا کیا کہا کہا بھیا تو عباس کے شاگرد ہیں. آواز زینب تیرے دونوں بچے فرات کے ساحل میں پہنچ گئے. اب ذرا سوچو ماں کی کیفیت کیا ہوگا. تیرے دونوں بچے فرات کے ساحل میں پہنچ گئے. زینب نے پوچھا بھیا ہوا کیا ہے کہ ایک بہن بہتے ہوئے پانی کی زمین کی نظر پڑتی ہے یہ دونوں ہاتھ آنکھوں سے رکھ لیتے ہیں. یہ کوئی نئی چھپ کے حملہ نہ کرے. سارے بڑے بچوں نے سوال امامت سے کہا دیا اماں پانی پینا عبداللہ کے بارے میں اللہ اکبر کیا دلیری کی جنگلی شہزادوں دنیا تمہیں سلام کر رہی ہے. اے شہزادوں غریب ہو گئی ہے چادر چھن چکی ہے بازاروں سے گزارا پا رہا ہے. شہزادے محمد جن کے تابوت زیارت کے لیے آپ کے درمیان لایا جا رہا ہے ادب و احترام کے ساتھ لیکن بہت آہستہ آہستہ تابوت کو لے کر یہ بچے کو چل رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ زینب اور محمد کے تابوت ہے زخموں سے چور ہے پیاسے ہیں مکتب میں بڑی بےدردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے. لیجیے سوگواروں آپ کے درمیان شہزادی زینب اور محمد کے تابوت گزر رہے ہیں. آپ سر سینہ پیٹے ماتم کریں بھوسا پیش کریں. آپ کے درمیان شہزادی زینب اور محمد کے تابوت زیارت کے لیے لائے جا چکے ہیں. قیامت ہے اب 4 تابوت آ رہے ہیں 4 جنازے. ایک روز یہ بچے نے بولنا سیکھا تو ماں نے پوچھا کہاں گئے تھے کہا شہزادی زینب سے ملاقات کے لیے. اماں بہن زینب سے ملاقات کے لیے. کہا زینب بہن نہیں ہے زینب شہزادی. حسین بھائی نہیں ہے حسین آقا ہے. سمجھ گئے نا میں کس کی بات کر رہا ہوں. آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں آپ ان کی مظلومی پہ رونے کے لیے بیقرار ہے. عزیزوں پتہ یہ کس کے جنازے ہیں یہ ام البنین کے بیٹوں کے جنازے ہیں. بچوں کو لے کے آئیں حسین جب مدینہ روتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں
लेके रोज़े रसूल पे गए کہ یاد رکھنا اگر حسین کی نصرت میں کمی ہوئی تو یہ ماں معاف نہ کرے گی. ارے قیامت آ گئی، وہ بچوں کو ساتھ بھیجا، لیکن تاریخ ایسی بی بی کے جب بچے مقتل میں مارے گئے، حسین کی شہادت کی خبر مدینے میں آئی. بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین شہید کر دیے گئے. اس بی بی کو یقین نہیں آتا تھا. اس نے کہا تجھ سے کس نے کہا ہے؟ کبھی بھی بیرون مدینہ علی الحسین آئے ہیں. یقین آ گیا، کچھ بولی نہیں. نجف کا رخ کر کے کہا علی سنا کچھ آپ نے؟ نہیں، آپ نے شاید مساعد کا فضل نہیں. آواز دیا علی کچھ سنا آپ نے؟ حسین وہاں گیا. بی بی کہنا کیا چاہتی ہو؟ لگتا یہ ہے کہ بچوں نے حق وفا ادا نہ کیا، بچوں نے حق وفا ادا نہ کیا. اے بی بی کے بچوں نے حق وفا ادا کر دیا. میں ماں ہوں، میں جانتا ہوں میرے بچے بچے بہادر تھے. یہ بتاؤ پہلے یہ مارے گئے یا حسین مارے گئے؟ آواز دیا بی بی پہلے تیرے بچے مارے گئے. روئی نہیں، فقیر نے پھر رسول کی محبت کے پائے تھے کہنے آہستہ سے بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو. لوسی وہی بی بی کے بچوں کے جنازے ہو رہے ہیں. لوگ کلیاں جلا رہے ہیں. عمر بنین کے بیٹوں کے جنازے اور مریضیں آ رہی ہیں. اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. عبداللہ ابن علی، عمران ابن علی، محمد ابن علی، اللہ اکبر. آپ کے درمیان یہ تابوت ام البنین کے بیٹوں کے ہیں. گھر ویران ہو گیا. اللہ کیسی قیامت ہے. دوڑے والوں یہ چار جنازے ایک ساتھ زیارت کے لیے لائے گئے ہیں. یہ ام البنین کے بیٹوں کے جنازے ہیں. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے. دوڑے والوں یہ تابوت گزر جائے تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ تابوت آقا عباس کے بھائیوں کے ہیں، لیکن اب تک تابوت آیا ہے، لیکن اب تابوت نہیں. پہلے تابوت نہیں آیا. میں کہہ رہا ہوں یہ جو شبیہ ہے کبھی غور سے دیکھیے گا، محسوس کیجیے گا. جب بھی عزا خانوں میں یہ شبیہ سجتی ہے. اچھا مجھے نہیں پتا، میری علماء کرام اس وقت یہاں موجود ہیں. مولانا زندگی اور حیات دین کا سایہ ہمارے سروں پہ علماء اللہ کریم کا شعراء کا سلامت رکھے. کبھی میں نے خود محسوس کیا ہے، لہٰذا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں محرم کا جب چاند نکلتا ہے تو عزا خانے میں سب سے پہلی شبیہ کون سے سجتی ہے؟ سب سے پہلی شبیہ اللہ. سب سے زیادہ بھروسہ ایسی شہید بہنوں کو، اسی لیے محرم کی خبر لے کے رونے والوں کا جو شبیہ سجتی سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہے. سب سے زیادہ کون سی ایسی شبیہ ہے جہاں بچوں کا حلقہ ہوتا ہے؟ اللہ. اس کا مطلب اس سے دل جاتا ہے کہنے کا. کل بھی بچوں کو بڑا انتظار تھا، آج بھی بچوں کو بڑا بھروسہ ہے. غازی تمہارا علم آنے والا ہے. رونے والوں کو میں آپ کے خدمت میں کیسے عرض کروں. جب عباس غازی کا علم سب سے پہلے لایا جائے گا، نہیں آواز ایسی جیسے آواز رونے کی آ رہی ہے نا، کہ تڑپ کا کوئی رو رہا ہے. ایسے فرصت دیا کرو. حسین بہت دعائیں دے گی، حسین بہت دعائیں دے گا. اللہ اکبر کہتی ہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کا. حسین کی مظلومی، حسین کی طاقت ہے یہ شہید، یہ غازی. میں کیسے عرض کروں. ایک روز بیت الشرف میں جس میں ساری بہنیں موجود ہیں شہزادیاں، تو کیا دیکھا کہ عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. سرخ. کلثوم شہزادی کی نظر پڑی. عباس بن غازی تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. بہن ہے پہچان گئے. غازی تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. غازی نظر جھکائے کھڑا ہے. بہن زینب دیکھو نا عباس کی کیفیت کیا ہوا تھا. زینب قریب آئی عباس نظر اٹھا کے دیکھو تو غازی کیسے کہ اماں ناراض ہو جائے گی. شہزادی فاطمہ کی بیٹی بنت رسول کی تم نظر ہو. آواز دیا عباس تجھے زینب کہتی، نظر اٹھا کے دیکھو. غازی نے نظر اٹھا دیکھا آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. پوچھا عباس تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں؟ رو کے کہتا آقا نے باتیں ایسی کہہ دی. کیا کہہ دی عباس؟ کہ آقا فرماتے ہیں عباس میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے. میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے. شہزادی 3 رات ہو گئی میں سویا نہیں.
اللہ جانے میرا آقا کا آواز لے گیا. بہن نے بھائی کا بازو پکڑا لے کے مولا کے پاس آئی. میرے بھیا حسین نے کیا کہہ دیا؟ کیا ہوا؟ عباس کئی راتوں سے سویا نہیں. حسین نے کلیجے سے لگا لیا. عباس میں نے مدینے کے لیے نہیں، میں نے کربلا کے لیے کہا تھا. سوچو عباس کی کربلا میں کتنی احتیاط رہی ہوگی، اندازہ لگائیے آپ کتنی احتیاط رہی ہوگی کربلا میں. کربلا میں آقا نے کہا تھا آواز دو جواب نہیں دو گے. ذرا سوچو غازی پہ کیا گزر گئی ہوگی جب 3 محرم کو فرات کے کنارے سے خیمہ ہاتھوں سے ہٹا رہا ہوگا. نجف کو رخ کر کے کہتا ہوگا بابا علی عباس خیمے ہٹا رہا ہے، مقتل میں میتیں اٹھا رہا تھا. کیا اسی دین کے لیے مارا گیا؟ لو عباس تمہارا علم نابود آ رہا ہے کہ وہ زیادہ لوگ پہلے پھیرے رہے. سرکار وفا بابو ہمارے بچوں کی آس عباس غریب کا تابوت آیا جا رہا ہے. غازی کے دونوں پاک علم ہو گئے. ماں رو کے کہتی تھی عباس میں نے سنا ہے کہ تو گھوڑے سے زمین پہ آیا تھا تیرے بازو میں. عباس آواز زہرا آئی ہوگی. اے ام البنین حسین مشک و علم لے کے خیمے میں چلے گئے تھے، مگر میں بڑی دیر تک عباس کے لیے بیٹھی رہی. ایک فکرہ اس غازی کے لیے جب تک تابوت پیچھے نہیں پہنچ جاتا ہے، ایک فکرہ میری طرف دیکھیے گا. عباس جب آیا تھا کربلا میں تو اپنے ہاتھوں سے خیمے نصب کیا تھا. سکینہ کو بڑا یقین تھا، لیکن 11 محرم کو جب یہ قافلہ اسیر ہو کے جانے لگا تو ہتکڑیوں والا سکینہ کے قریب آیا. راکن آہستہ سے کہتا ہے کہ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے نشے سے. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے چپ چاپ گزر جانا عباس کے نشے سے. غازی کا تابوت والا رونے والے کیا کلیجوں پہ ہاتھ رکھنا جس کے بغیر حسین ایک لمحہ نہیں رہتے تھے. 18 برس کے بیٹے کی میت کرنے والی حسین حسین اسے حسین نے 18 سال پالا. میں تو کہتا رہتا ہوں لیکن کربلا مقتل میں ہر روایت میں لکھی ہوتی ہے. آپ روایت تلاش کریں کربلا کا احساس کرنا. آپ ہی بتاؤ آپ کے سامنے بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو کیا کریں؟ آپ کے سامنے اگر بوڑھا باپ ٹھوکر کھا کے گر جائے تو کیا کریں؟ پتہ ہے آپ کو اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے. جب یہ خیمے سے نکلا ہے تو کئی دفعہ حسین نے واپس کیا اکبر واپس چلا جاؤ، اکبر واپس چلا جاؤ، اکبر واپس چلا جاؤ. اکبر واپس چلا جاتا تھا. رو کے کہتا تھا بابا مقتل جب بھیجنا ہی نہیں ہے رخصت جو کرتے ہو. آواز یہ اکبر میں تم سے حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں اب میں نہیں روکوں گا، تم جانو بھی نہیں آ جائے. اکبر کو یقین ہو گیا کوئی روکنے والا نہیں. روتا ہوا گھوڑے پہ اکبر پہ گزر جا رہی ہوگی. ارے حسین کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا. روتا ہوا خیمے سے یقین تھا کوئی نہیں روکے گا. ایک نہیل سی آواز آئی اکبر. اکبر نے پلٹ کے دیکھا تو 4 برس کی سکینہ تھا. کہا بھیا جلدی ہے جاؤ مقتل میں وہیں جا رہا جیسے کوئی اور کے نہیں آیا. بھیا میں روکتی نہیں ہوں جاؤ خدا حافظ، لیکن بھیا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ. اکبر بہت قیامت کی فرصت ہے تمہاری. جب مدینے سے چلے تھے تو سغرا روک رہی تھی، آج مرنے کے لیے مقتل میں جا رہے ہو تو بہن روک رہی ہے، سکینہ روک رہی ہے. سکینہ قریب آئی، غریبان کو چاپ کیا، پیار کیا. اکبر نے دیکھا کہ سکینہ تو بھیا یہ میری طرف سے نہیں ہے، پھر کب مدینے والی بہن سغرا کی طرف سے جس نے چلتے وقت مجھ سے ایک وعدہ دیا تھا میں بیمار ہوں مر جاؤں اگر اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا. بھیا صحرا تو بندھا نہیں مقتل میں جا رہے ہو، میں نے وعدہ پورا کر دیا. اللہ بہن کیا گزری ہوگی، اکبر پہ کیا گزری ہوگی. روتا ہوا تیزی سے گھوڑے کو دوڑائے جا رہا تھا تو کیا دیکھا کہ پردہ پوش بی بی سامنے آ گئی. اکبر آہستہ آہستہ میں نے چکیا پیس کے پالا ہے، میرا حسین مر جائے گا. اکبر نے دیکھا پیچھے پیچھے غریب باپ چلا رہا ہے. اللہ اکبر. بابا
کہ میرے لال مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، کاش اکبر آج تو حسین ہوتا اور میں اکبر ہوتا، تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ روتا ہوا اکبر مقتل میں آیا، مجھے شہادت شہید کی نہیں پڑھنی ہے، بس اتنا بتانا ہے کہ جب اکبر سینے پہ برچھی کھا کے زمین پہ آیا تو اس نے سلام کیا، بابا سلام لے لو۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے آواز دی، میرے لال میں تم تک پہنچوں کیسے، میرے آنکھوں کی روشنی آواز جو ہے تمہاری آواز سے سہار ہے، رونے والوں کو رونی اور چلتے ہوئے حسین بیٹے کے قریب پہنچے، میری طرف دیکھیے گا۔ اب جیسے ہی قریب پہنچے تو کیا دیکھا، اکبر نے سلام کیا، کہا اکبر کیا طریقہ بدل گیا مقتل میں؟ جی بابا، تم تو دونوں ہاتھ سے سلام کرتے تھے، ایک ہاتھ سے سلام کیسے بتائے بابا؟ بچی کی اپنی سینے میں ٹوٹی، اللہ تمہاری آوازوں پر کہتا بابا بابا میرے لال، بابا قریب آؤ۔ حسین کے چہرے پہ خاک لگی تھی، حسین نے دیکھا اکبر کے چہرے پہ خون کی چھینٹیں ہیں، کہ میرے لال تمہارے چہرے پہ خون کی چھینٹیں، رو کے اکبر نے کہا بابا سچ تھا، کہاں کہاں گرتے پھرتے ہیں، تمہارے چہرے پہ کتنی خاک لگی ہوئی۔ میرے لال کہ بابا میری ایک خواہش ہے، جوان بیٹا خون میں نہایا ہوا ہے، آواز دیتا بابا میری ایک خواہش ہے۔ کہ میرے لال وہ کیا؟ اے میری پردہ دار بہنوں، تابوت کے قریب ہو تم اکبر کے اس وقت، تمہیں ایک بات بتاؤں، میں اب تک آتا رہا تو تم سے میں نے یہ کہا تھا کہ بہن بھائی سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن آج تم تابوت کے قریب ہو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی بھی بہن سے بہت پیار کرتا ہے۔ نہیں سنا اگر ہو تو کی میت پہ آ جاؤ، تابوت کے قریب میں تمہیں بات بتاتا ہوں، سنو غور سے، اللہ اکبر۔ اکبر کے سینے میں بچی ایڑیاں رگڑ رو کے کہتا بابا میری خواہش ہے، میرے لال ہو کیا رو کے کہتا اکبر بچی کے درد ہے، تکلیف ہے، رو کے کہتا بابا بہن سے برا ہوا، بابا میری بہن سے برا۔ اللہ اکبر، اکبر کی آواز اذان کی آئی تھی، سامان سفر لیے بیٹھی ہے، بابا دیکھنا چاہتے ہو، بابا حجت خدا ہو، امام وقت ہو، تو میرے نام دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اکبر نے دیکھنا شروع کیا، آواز دیا اکبر بابا مدینہ، آواز دیا اکبر بابا محلے بنے ہاشم، میرے لال اکبر بابا حجرہ آ گیا، روے کے کہتا سورہ نظر نہیں آئی، بابا روزہ رسول سورہ نظر نہیں آئی۔ حسین نے کہے میرے لال کیسے بھائی ہو، بہن نہیں پہچان پا رہے، اکبر کا جنم ہے، حسین کے 18 برس کی کمائی ہے، اکبر کی میت ہے، اللہ اکبر تابوت ہے، ایک شہزادے علی اکبر حسین کی حرمت ہے۔ یہ جنازہ آج کتنے بچوں نے جوانوں نے اٹھایا ہوا ہے، کل مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حسین خیمے میں لے گئے تھے، آواز آ رہا تھا مجھے جوان کا جنازہ میت اٹھائی نہیں جائی، چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے، کسی نے اکبر کا پیر پکڑا، کسی نے اکبر کا سر سہارا لے کر کے خیمے کے در پہ 18 سال پالنے والی پھوپھی دوڑی ہوئی آئی، لیلا آنا چاہتی مگر آ نہیں پا رہی ہے، مجھے کوئی سہارا وہ سنا ہے اکبر آیا ہے، جانا تو میں بھی چاہتی ہوں۔ جب تک اکبر کا تابوت پیچھے پہنچ رہا ہے، اور سن لو جوانوں انصاف سے بتاؤ، انصاف سے انتظار کر رہا ہوں کہ مسائل اور روایت پڑھوں، یہ بتاؤ تمہیں کبھی چوٹ لگی ہے باہر؟ کہو ہاں۔ تم نے فوراً ماں کو بتایا ہے جا کر کے؟ چھپاتے ہو نا ماں سے، ماں کو خبر نہ ملے، ایک دوست سے کہتے خبردار ماں کو نہیں بتائی، یہ بیٹا ہے، تمہیں پتہ اکبر جیسا بیٹی کی کیا کیفیت نہیں ہوگی۔ حسین سے کہا تھا بابا میں اگر مر جاؤں تو میری ماں کو فوراً میرے مرنے کی خبر نہ دینا، میری ماں مر جائے فوراً خبر نہ دینا۔ اکبر اس وقت کیا ہوگا جب نیزے پہ تمہارا سر ہوگا، شام کی عورتیں کہہ رہی ہیں کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی،
لیلا زندہ ہے، اللہ اکبر۔ رونے والوں بس 2 شبی اور اکبر کا تابوت گزر گیا، آقا حسن کے بیٹے قاسم کا، مسلم کے نونہالوں کا، عقیل کے فرزندوں کا، حسن کے بیٹوں کا، سب کے تابوت آپ نے اٹھا لیے۔ 2 جنازہ ہے، یہ اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے، اس شہید کا جو پوری دنیا کو بلا رہا ہے، اسے دیکھ کے پوری دنیا خون کیسے ہو گئی اور یہی کہتی ہے کہ شہید تمہاری خطا ہے، تمہاری خطا ہے۔ میں نے اکثر آپ کی خدمت میں عرض کیا، بات آ گئی ہے تو کہہ دوں، یہاں میری آواز بہت دور تک جا رہی ہوگی۔ ہمیں گرو ہے، فخر ہے، ناز ہے اپنے ملک ہندوستان کی سرزمین پر، بھارت ورش پر، کہ جہاں پر دنیا کی ہر قوم امام حسین کی شہادت کو یاد کرتی۔ آپ نے 10 محرم میں نے اپنی آنکھوں سے کئی جگہوں پہ اسی سال دیکھا جہاں جو دنیا کی قومیں ہیں، خود بالخصوص اہل ہنود جو بھائی عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، لیکن معلوم ہے سارے شہید کے تابوت دیکھتے ہیں، ایک تعبیر کی جب کے نظر ایک کبھی دے پاتی ہے بہت ہوتے ہیں اس کی اصغر بیشی، اصغر بیشی ایک بہت بڑا رائٹر ہے، آتھر ہے، کہ جس نے جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے کربلا پڑھنا چاہا۔ جب کربلا اس نے پڑھنا چاہا تو ایک ایک وقت کربلا کے پلٹتا رہا۔ اکبر کی جنگ شہادت پڑھی رویا، قاسم کی شہادت پڑھی رویا، سارے شہیدوں کو پڑھتا رہا، پیش پلٹتا رہا، ورق پلٹتا رہا، روتا رہا۔ لیکن جب اس کی شہادت پڑھی تو اس نے کتابی بند کر دیا، کتاب بند کر کے دوڑتا ہوا آسمان کے نیچے آیا اور چیخ کر کے کہتا، اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا، اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا۔ عزیزوں، مجھ سے بار بار جب میں آتا ہوں ہر سال آپ کے گھر کے سامنے، وہ مومن ہے، وہ بار بار مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ واقعہ امبیزر والا پڑھ دیجیے، امبیزر والا واقعہ پڑھ دیجیے۔ میں نہیں پڑھتا، میں معذرت کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ سال حیات رہی، موسم خراب ہے، میں نہیں پڑھتا، لیکن ایک فکرہ تو میں کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ حسین نے جب مقتل میں حلمی ناصر یا سرنا کی آواز بلند کی تو یہی وہ تھا جس نے جھولے سے کئی دفعہ گرایا، کئی دفعہ گرایا۔ میرے غریب بابا چچا نے خراب آواز کر دی، اکبر ایڑیاں رگڑ کے سو گیا، بابا میں جھولے والا اصغر۔ حسین اصغر کو لے کے میدان مقتل میں آئے اور آنے کے بعد رباب نے اپنے بیشیر کو دیا۔ لیکن آپ سے ایک بات بتاؤں، بہت دیر تک آپ گھر سے بچوں کو، چھوٹے بچے کو لے کے جائیے، بہت دیر تک بچوں کو لے کے آپ باہر نہیں رہ سکتے ہو، ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ رباب کا اصغر تو نظر آدم میں گیا ہوا ہے، تو ماں کیا اصغر کو لیا تھا، بالوں میں شانہ کیا، اصغر کو لباس بدلا، حسین کے حوالے کیا، اور پھر ماں نے اتنا کہا کہ میرے بچے تیری ماں غریب ہے، تجھے پانی نہ دے سکی، ماں کو معاف کرتے نا، جاؤ حضرت یاد مادر خیمہ پہ تمہارا انتظار کرے گی۔ اللہ اکبر۔ حسین مقتل میں لے کر کے آئے، ایک فکرہ دل چلتا ہے۔ اصغر نے مقتل میں جب آئے تو حسین نے کہا میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اسے پانی دے دو۔ فوجی پر کوئی اثر نہیں ہوا، شاید اصغر اپنے زبانی بے زبانی میں کہے گا، اے نرگیادہ کے سپاہیوں، اے فوجیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرا غریب بابا سے تمہاری جب پہلی ملاقات ہوئی تھی تو پانی پلایا تھا، کیا تم اس کے بیشیر کو تھوڑا سا پانی بھی نہیں دے سکتے؟ آپ کو یاد ہے ہر کے لشکر کو حسین نے سیراب کیا تھا، آج بچے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، اپنے بابا کی مظلومی کا زبان بن کر کے یہ اصغر آیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ اپنی زبان پھیلائی، اپنی پیاس کا اظہار کیا، لیکن پانی نہیں ملا۔ تو ایمبیزر کا ایک فقرہ میں صرف کے حکم کی تعمیل کے لیے کرتا ہوں کہ جب اس نے کربلا کے سارے شہیدوں کے تبرکات کی زیارت کر لیا تو اس نے ایک فقرہ کہا تھا، سیکریٹری جب کربلا بیان کر رہا تھا وہ رو کے کہتی تھی تو کیا اسے پانی نہیں ملا؟ یعنی پانی نہیں ملا، پھر اسے پانی چاہیے ہی کتنا تھا، ایک بوند اس کی حلق میں ڈال دیتے، اس کی پیاس بجھ جاتی۔ عورت ہے نا، ماں ہے نا، اسے پتا ہے بچے کی پیاس کیسے بجھے گا۔ پھر تو سیکریٹری کہتا ہے کہ ایک نے ایک کو اشارہ کیا، یہ کہتی تھینکس گاڈ، مالک کا شکریہ، رب کا شکریہ۔ سیکریٹری رونے لگا، ایمبیسڈر ہے جس نے محرم نہیں دیکھا، وہ کربلا سن رہی ہے، سیکریٹری 1400 سال کے بعد بیان کرو، کہتی تھینکس گاڈ، ایک نے ایک کو جب اشارہ کیا اب سیکریٹری رونے لگا۔ اس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا پانی نہیں ملا۔ کہا پھر کہا حسین نے جلدی ہوئی زمین پہ لیٹا دیا۔ وہ کہتی ہے تو پھر تو اس کی پیٹھ پہ چھالے بھی پڑ گئے ہوں گے۔
پھر کہتی ایک نے ایک کو اشارہ کیا، یہ کہتی تھینکس گاڈ. اس نے کہا سیکریٹری رونے لگا، کہا تم کیوں رو رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ کہتا پانی مانگنے لگا. پھر ایک بڑا سا تیر اٹھایا. جیسے اس نے تیر کا نام سنا یہ بے ہوش ہو گئی، یہ بے ہوش ہو گئی، یہ بے ہوش ہو گئی. اس کے چہرے پہ پانی ڈالا گیا. جب یہ ہوش آئی تو اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا کے کہتی مجھ سے یہ نہ کہنا کہ یہ بھی مارا گیا. ابھی بھی 1400 سال کے بعد تم ایک ماں ہو کر کے اس کی شہادت سن نہیں پا رہی ہو. ارے صحیح ماں رباب زندہ رہی، جس کا بچہ اسے سامنے نہر دیا گیا. لاؤ سے پیشین کا تہوار آ رہا ہے، یہ جھولا ہے جھولا، اس کی جڑی میں لکڑیاں ماں کے لیے سے لگایا. ہائے غریب باپ کہ جس کا پیشین مارا ہے. زندہ میرا باپ اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے. رونے والوں یہ پیشین کا جھولا ہے، یہ پیشین کا جھولا ہے. اللہ اکبر، سچ کا جھولا ہے. ہائے سغرا جس کا انتظار کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے تو کوہنی اور چلنے لگا ہوگا، لیکن کیا پتا یہ پیاسا مارا جا چکا ہے. ارباب بیضا دنیا کی ہر قوم شہید کو سلام کر رہی ہے. آج پوری دنیا سے یہ شہید اپنے بابا ابو مظلومیت کو پہچان رہا ہے اور بتا رہا ہے میرا غریب بابا کتنا مظلوم تھا. اللہ اکبر، شہید علی اصغر کی شہادت کو سلام، اس مظلوم کی شہادت کو سلام جسے اصغر کہتے ہیں. سوگواروں اس بے شیر کا جھولا آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. مولانا کیسا رہا میں تو جب میں زندہ جب تک رہوں گا میں اس کی مزدوری کے لیے فکرہ کہتا رہوں گا. اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی. یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا. 17 دن کا تھا جب مدینے سے چلا تھا. سغرا لیے بیٹھی تھی، حسین نے کانوں میں کچھ کہا تھا. بہن کی آغوش رو کے پوچھا تھا بھیا بابا کیا کہہ دیا کانوں میں؟ سغرا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. آواز دی ہوگی سغرا میں نے یہی تو کہا ہے. ٹھیک ہے اصغر، بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لے، تیرے حصے کا تیر میں اپنی گردن پہ لے لوں گا. اس بیشیر نے کہا نہ میرے غریب بابا، یہ تیر میرے حصے کا ہے، میں اپنی گردن پہ لوں گا. رونے والوں آپ کے سامنے بیشیر کا گہوارہ اور جھولا آخری مرحلے تک پہنچ گیا. بس رہے جو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام ہے آخر. کوئی کمی رہ گئی ہو منتظمین کو معاف کر دینا. موسم بہت خراب تھا، بہت کوشش کی انہوں نے، پڑھنا چاہتے تھے کہ فرش کرسیاں لگا کیا جائے. رات آپ دیکھیں گے سارا اہتمام کیا. اگر کسی قسم کی کوئی کمی گئی ہو تو کہ حق مطلب کرنا، معاف کر دینا. آئندہ سال انشاءاللہ اس سے بہتر انداز میں عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہوگا. اب یہ 17 جنازے، 17 نہیں 19 جنازے اور ایک جنازہ جس کا آپ انتظار کر رہے ہو. آواز سنائی دے رہی ہے؟ بچوں کی آواز مجھ سے کسی نے پوچھا تھا انشاءاللہ نقابت کرتے ہو کون سا ایسا شہید ہے جس کے مسائل نہیں پا پاتے؟ میں نے کہا میں آپ حسین مسائل نہیں پا پاتا. سب پہ کیا گزر گئی سب جانتے ہیں، اس غریب پہ کیا گزر گئی جو زہرا کا لاڈ جانتا ہے. رونے والوں حسین غریب جنازہ آ رہا ہے، بیٹی سینے پہ سویا کرتی تھی، مطلب میں تماچے کھا رہی اپنے ہاتھوں سے بردے پھائے شملے دھندے کھینچ لی ہے. شاہ غریبہ شملے سے بھرپور روپا پہ تماچا مارا تھا. کہتی نہیں بابا آپ کے سینے پہ سوتی ہوئی فکرہ کہہ کر کے میں گزارش کروں گا کابل زیارت کا لایا جائے. عزیزوں بہن ہے جو بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ پاتی ہے، جس کا نام زینب ہے. واقعہ یاد لاؤ آپ کو، جب بی بی رخصت ہو کے عبداللہ کے گھر گئی تھی تو فرقہ گئی تھی امیر کائنات مولا کائنات کو بھیجا تھا. ایک عرب کا دستور یہ ہے کہ جب بیٹیاں رخصت ہو کر کے شوہر کے گھر جاتی ہیں تو ماں ملنے کے لیے جاتی ہے. ایک زینب کے سر پہ ماں کا سایہ تو ہے نہیں، کیا میری بیٹی سے ملنے نہ جاؤ گی؟ تاریخ کی فضا جیسے ہی پہنچی تو کیا دیکھا زینب بیٹی مسلے پہ رو رہی ہے. آواز دیا بی بی رو رہی ہو؟ آواز دیا ہاں اما فضا رو رہی تھی، کیا ماں کی یاد آ رہی ہے؟ آواز دیا ہاں میری ماں کی کمی کو کوئی پورا نہیں
Bella